آج کل کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹیپس کی بات ہو رہی ہے تو میں بھی ٹیپس کی بات کر ہی دوں. ٹیپس نکل رہی ہیں, جناب ججز کے نام آ رہے ہیں. تو نوجوانوں ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے. 25 سال پہلے میں نے جب پالیٹکس میں آیا تھا تو میں نے تب کہا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. یہ ٹیپس جو ہو رہی ہیں, یہ جو سارا ڈرامہ ہے, اب آپ سمجھیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا ملک کا. جس ملک کے اندر ان کا سربراہ, پرائم منسٹر اور وزیر چوری شروع کر دیں, ملک کے پیسے کو چوری کر کے باہر لے جانا شروع کر دیں, اور وہ باہر کیوں لے جانا چاہتے ہیں, کیوں لے جانا پڑتا ہے, کیونکہ اگر ملک میں پیسے رکھیں گے تو نظر آ جائیں گے لوگوں کو, اس لیے ان کو باہر بھیجنا پڑتا ہے. تو دگنا نقصان ملک کا کرتے ہیں. تب سے میں کہہ رہا ہوں کہ قومیں غریب اس لیے نہیں ہوتی کہ ادھر وسائل کی کمی ہے. قومیں غریب اس لیے ہوتی ہیں کہ جب ان کے اپنے سربراہ, ان کے پرائم منسٹر, وزیر, جب وہ ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں, وہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اب یہ ہوا کیا ہے, ذرا یہ آپ نے سمجھنا ہے کیس کیا ہے. پینما 2016 میں پینما کیس آیا. وہ پینما کیس میں کیا چیزیں نکلی, دنیا میں جن لوگوں نے اپنا پیسہ چھپا کے آف شور اکاؤنٹس میں رکھے ہوئے تھے ان کے نام آ گئے. ان میں سے ایک نام آ گیا کہ جناب جو 4 لندن کے اندر اربوں روپے کے مہنگے ترین علاقے میں فلیٹ ہیں, ان کی مالکہ مریم صفدر تھی. ادھر سے شروع ہوئی بات. اس کے بعد عدالت میں کیس گیا, اس کے بعد جے آئی ٹی بنی, اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں آیا اور فیصلہ کیا گیا کہ نواز شریف کو سزا ہو گئی. اب بجائے یہ کہ آپ صرف یہ بتا دیں عدالتوں کو یا پاکستانیوں کو کہ پیسہ آیا کدھر سے یہ لندن 4 بڑے بڑے فلیٹ لینے کے, بجائے یہ بتائیں پہلے کیوں نکالا, عدلیہ کو برا بھلا, پھر اس کے بعد پاکستانی فوج کو برا بھلا. میں تو خیر برا بھلا ہوں, مجھے تو وہ کہتے ہیں بہت ظالم ہوں میں, تو سب کو برا بھلا. بھئی آپ جواب دیں کہ آپ نے یہ 4 فلیٹ لیے کدھر سے. ساری چیزیں کر رہی ہیں لیکن جواب نہیں دے رہے ہیں. میرے اوپر انہوں نے کیس کیا, سپریم کورٹ میں لے کے گئے, میرا بھی لندن میں فلیٹ تھا. میں نے سپریم کورٹ میں ایک ایک چیز کی 40 سال پرانے کانٹریکٹس کے میں نے کاغذات دیے, جبکہ میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا, میں تو ایک کھلاڑی تھا. اس کے باوجود جو عدالت نے میرے سے رسیدیں مانگی میں نے ان کو دی. 10 مہینے لگے. میں نے کیوں, اور انہوں نے ابھی تک, جب انہوں نے عدالت میں پوچھا, پہلے اسمبلی میں جھوٹ بولا, یہ ہیں جی دستاویزات, وہ فراڈ نکلے. پھر قطری خط آ گیا, وہ فراڈ نکلا. پھر کلبری فونٹ آ گئی, وہ بھی فراڈ نکلی. اس کے ابھی تک ایک کاغذ نہیں یہ بتا سکے کہ 4 لندن کے فلیٹ کس پیسے سے خریدے گئے, کیونکہ چوری کا پیسہ تھا. اب سارے پاکستان کے اداروں کو برا بھلا. لیکن جو مجھے افسوس ہے, اور میں یہ آخر میں آپ سے سب سے بات کرنا چاہتا ہوں, یہ آخری بات ہے, یہ سمجھ جائیں. افسوس کس چیز کا ہے کہ ایک لاہور میں فنکشن ہوتی ہے, ادھر چیف جسٹس کو بلایا جاتا ہے, سپریم کورٹ کے ججز کو بلایا جاتا ہے. ادھر کون تقریر کرتا ہے؟ جو آدمی سپریم کورٹ نے جس کو کنوکٹ کیا ہوا ہے, جو جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے, وہ تقریر کر رہا ہے. میرے نوجوانوں ایک میری بات سن لیں آپ.
قوم کبھی ختم نہیں ہوتی پیسہ چوری صرف کرنے سے. قومیں پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں, پیسہ پھر بنا لیتی ہیں. لیکن قوم تب تباہ ہوتی ہے جب چوری کو برا نہیں سمجھا جاتا. جب ایک قوم کی اخلاقیات ختم ہوتی ہے, قوم ختم ہو جاتی ہے. مولانا رومی نے کسی نے پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے؟ مولانا رومی نے کہا جب وہ قوم, انہوں نے دو درختوں کی مثال دی, ایک خوشبودار درخت اور ایک بدصورت. کہتا جب ان میں فرق ختم کر دیتی ہے, اچھے برے کی تمیز ختم کرتی ہے, قوم مر جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست بنائی تھی, اس کی بنیاد رکھی تھی اچھے کو اچھا کہو اور بدی کو ختم کرو. اچھے کو امر بن معروف, بڑا قرآن کی آیت کہ ہمارے اوپر فرض کر دیا کہ اچھے کو اچھا کہو, برے کو برا کہو. جب تک ایک قوم کی اخلاقیات قائم رہتی ہے, وہ قوم کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. جاپان, 2 ایٹم بم گرے جاپان کے اوپر, 10 سالوں میں جاپان پھر کھڑا ہو گیا. ایٹم بم بھی تباہ نہیں کر سکا کیونکہ ان کی اخلاقیات قائم تھی. جو مدینہ کی ریاست کی بنیاد اخلاقیات پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی, اس کے بعد خوشحالی آئی تھی. تو میرے پاکستانیوں, یہ میں آپ سب کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم وہ قوم بننے جا رہی ہے جو آپ ابھی تصور نہیں کر سکتے. اللہ نے اس قوم کو سب کچھ دیا ہے, ٹیلنٹ دیا ہے. یہی نوجوان باہر جاتے ہیں, ایک سے ایک بڑا کام کر دیتے ہیں. ہمارا سسٹم کیونکہ کرپٹ کیا ہوا تھا, اس کی وجہ سے تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے سسٹم کو ٹھیک کرنے میں. لیکن مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ عظیم قوم بنے گی. لیکن ایک چیز میں یہ بھی جو آخر میں آپ کو کہا کہ یہ بھی میرے ذہن میں ہے کہ کبھی بھی جب تک ہم اپنے اخلاقیات, ہم اپنے مورل سٹینڈرڈز اوپر نہیں اٹھائیں گے, ہم وہ ادھر نہیں پہنچ سکتے جدھر ہمیں پہنچنا چاہیے. اس لیے میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, ان کی سیرت سے سیکھ کے ان کے کیریکٹر کو اپنی زندگیوں پہ, اس پہ عمل کریں ہم. یعنی اپنی زندگی میں لے کے آئیں. ہم عاشق رسول ہیں سب, ہم ان سے پیار کرتے ہیں, لیکن جو ان کی سیرت ہے وہ اپنی زندگی پہ لاگو نہیں کرتے. اور صرف یہ ہمارا مقصد ہے کہ اپنے اسکول کے بچوں سے شروع کریں, ان کو ان کی زندگی سے سکھائیں, کیریکٹر بلڈنگ کریں, کیونکہ عظیم قوم کا